السلام علیکم دوستو، میں ہوں سمیع خان اردو یونیورس کے ساتھ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہماری گفتگو جس ٹاپک کے گرد گھومے گی وہ ہے کلچر کے تمام پہلوؤں پر نظر ڈالنے کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے نیّر مصطفیٰ صاحب کو۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، نیّر صاحب کے ساتھ ہم پہلے بھی 3-4 انٹرویوز ریکارڈ کر چکے ہیں۔ آج کا ٹاپک بہت دلچسپ ہے۔ کلچر، تہذیب، رسم و رواج، روایات، یہ تمام ملتی جلتی چیزیں ہیں۔ تو گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم محترم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے؟ میں بالکل خیریت سے ہوں۔ کہاں غائب رہ گئے آپ؟ پہلے تو اس چیز کا جواب دیں نا۔ وہ ہے نا، نگری نگری پھرا مسافر، گھر کا رستہ بھول گیا ہے۔ کیا ہے اپنا، کیا ہے پرایا، اپنا پرایا بھول گیا۔ کیا بات ہے، کیا بات تو ہے۔ کم و بیش یہ والی کیفیت رہی۔ لاہور تھوڑا عرصہ رہنا ہوا، تھوڑا عرصہ ملتان رہنا ہوا، تو پھر ابھی واپسی ہوئی ہے۔ زندگی نے بہت گھمایا آپ۔ نہیں، یہ اچھے والا گھومنا ہے۔ اچھا، یہ منفی مفاہیم میں نہیں ہے۔ اچھا یہ گھومنے پھرنے سے حرکت رہتی ہے، اور حرکت ہی زندگی ہے۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کلچر کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں آج۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم دیکھ لیتے ہیں نا کلچر ہے کیا۔ ہاں بالکل بھائی، اور ڈیفینیٹلی اسی کے بعد ہی ہم ایکسپلین کریں گے۔ جی، تو دیکھیے، ہماری رسوم، ہمارے رواج، ہمارے عقائد، ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ، رہن سہن، ہمارا رہن سہن، گفتگو، یہ سب چیزیں کلچر میں آتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ہماری زبانیں۔ اچھا، اب اگر کلچر مسلسل ارتقا پذیر رہے، مسلسل ترقی کرتا رہے، ہمارا آرٹ بھی کلچر میں فال کرتا ہے، ہمارا فکشن کلچر ہے، ہماری پوئٹری کلچر ہے، ہماری دیو مالا کلچر ہے، ہماری کہانیاں، قصے، کہانیاں، داستانیں کلچر ہیں۔ یہ بڑھتے بڑھتے آگے پھیلتے ایک ایسی سٹیج آ جاتی ہے جہاں پر یہ شہروں کو جنم دینا سٹارٹ کر دیتی ہے، یہ انسٹیٹیوٹس بنانا سٹارٹ کر دیتی ہے، گورنمنٹس کی تشکیل ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے، موڈز آف لائف بننا سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ اس وقت یہ تہذیب بن جاتی ہے۔ تو پہلی اور بنیادی چیز تو ہے کلچر۔ دنیا میں کوئی بھی تہذیب خود سے نہیں اگ سکتی، تہذیب کلچر سے آئے گی، لیکن لازمی نہیں کہ ہر کلچر تہذیب کے مرتبے تک بھی پہنچ پائے۔ صحیح، ٹھیک۔ اب اس پہ منفی اور مثبت پہلو پہ تھوڑی سی نظر ڈالیں۔ لیکن ایک کلچر ہے زندگی گزارنے کا طریقہ، زندگی گزارنے کا طریقہ کلچر جو ہمارے پاس نسل در نسل، جنریشن آفٹر جنریشن پہنچ رہا ہے۔ تو کلچر کی سب سے اچھی، خوبصورت، مثبت اور اہم بات تو یہ ہے کہ ہمیں جڑت کا احساس دیتا ہے، ہمیں خلا سے بچاتا ہے۔ ہم ایسوسیٹ کر پاتے ہیں کلچر کی وجہ سے، ہم بلونگ کر پاتے ہیں، ہم جڑے رہتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے۔ ایک اور انداز میں ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ دے رہا ہے، زندگی گزارنے کا ہمیں معنی دے رہا ہے، خلا نہیں پیدا ہونے دے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان ویسے بھی سماجی حیوان ہے، اور سماج کے ساتھ بھی ہمیں جوڑ کے رکھتا ہے، ہمارے سماج کے ساتھ ہمارا کلچر ہی۔ تو یہ تو اس کی ہو گئی اچھی چیز۔ پوری چیز یہ ہے کہ بسا اوقات رسوم، رواج، عقائد یہ اتنے سخت ہو جاتے ہیں، اتنے شدید ہو جاتے ہیں، زندگی نسبتاً زیادہ تیزی سے بدل رہی ہوتی ہے، زندگی کے تقاضے نسبتاً تیزی سے بدل رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ چیزیں اسی ڈٹائی کے ساتھ ٹھیک ہے ہم پر آ رہی ہوتی ہے۔ ہم پھنس جاتے ہیں کہیں حقیقی زندگی کے مسائل میں جو ہم فیس کر رہے ہیں، اور جو کلچر کے تھرو جو کچھ ہم تک پہنچا ہوا ہے۔ اب یہ بتائیے کہ علاقائی کلچر ہماری طاقت ہے یا ہماری کمزوری؟ دیکھیے، کوئی بھی چیز بیک وقت ہماری طاقت ہو سکتی ہے، ہماری کمزوری ہو سکتی ہے۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ وہ زمینی حقائق کیسے ہیں، حالات کیسے ہیں، واقعات کیسے ہیں۔ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں، بالخصوص آج کی جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، 21ویں صدی کے تیسرے عشرے میں، جب دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے، کیونکہ اب تو ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے عہد میں زندہ ہیں۔
تو ایک عجیب و غریب انداز میں دنیا کے جتنے بھی کلچرز ہیں ان سب کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہو رہا ہے. اور نمبر 2 ان سب سے طاقتور ایک اور چیز ہے، وہ ہے ماڈرن ایج کی ویلیوز، ماڈرن ایج کی اقدار، جو کیا ہے، ترقی کرو، زیادہ سے زیادہ کماؤ، آگے بڑھو، زور لگاؤ، جیتو، سب سے آگے گاگے گا، زور لگا کر بھاگے گا. وہ ہے ماڈرن ایج ویلیو. اور اس ماڈرن ایج ویلیو کے گردا گرد دنیا کے سارے کلچر ایک عجیب و غریب انداز میں میڈیا کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے اکٹھے ہو کے ہم تک آ رہے ہیں. اس کی وجہ سے مسلسل کنفیوژن بڑھ رہی ہے، مسلسل بے چینی بڑھ رہی ہے، مسلسل مقابلہ بڑھ رہا ہے، مسلسل بے اعتباری بڑھ رہی ہے، بلانگنگنس کم ہو رہی ہے، جڑت کم ہو رہی ہے، خلا بڑھ رہے ہیں، تنہائی بڑھ رہی ہے، سماجی بیگانگی بڑھ رہی ہے. تو آپ کو اس ساری صورتحال میں وے آؤٹ کون دے گا؟ آپ کو سہارا کون دے گا؟ میں سمجھتا ہوں علاقائی کلچر، جو آپ کی ہی تہذیب سے آپ کی ہی سماج سے پھوٹے تھے، جنریشن آفٹر جنریشن آپ تک پہنچے تھے، ایک ویلیو سسٹم آپ کو پرووائڈ کر رہے تھے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ پرووائڈ کر رہے تھے، آپ کو مطلب پرووائڈ کر رہے تھے، مفہوم پرووائڈ کر رہے تھے، آپ کو سیلیبریٹ کرنے کے طریقے پرووائڈ کر رہے تھے کہ محبت کیسے کرنی ہے. کلچر کے مرہون منت ہی ہم سیکھتے یہ ہیں. سب کلچر تھا، ٹھیک ہے. اور کلچر کا بھی جو علاقائی کلچر تھا یہ اس کے تھرو ہم تک آیا تھا. ہاں بالکل ٹھیک ہے. تو آج اس جدیدیت کے جبر کے دور میں اگر ہمارے پاس کوئی گوشہ عافیت ہے، کہیں کوئی رہائی کا امکان ہے، تو وہ اسی علاقائی کلچر کے ہی مرہون منت ہے. اچھا، مغربی اثرات جو ہیں کلچر کے، وہ درست ہیں ہمارے معاشرے پہ جو پڑ رہے ہیں ہماری جنریشن کے اوپر؟ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ آج ہماری گفتگو نا بڑا سنک کر رہی ہے، جڑتی ہوئی چل رہی ہے. بالکل. تو ابھی اسی چیز کو ہی میں ٹچ کر کے، لیکن اب میں اس کو زیادہ تفصیل سے اس پر بات کرتا ہوں. دیکھیے، دو مختلف دنیایں ہیں. ایک دنیا کا نام ہے مغرب، ایک دنیا کا نام ہے مشرق. خود مغرب بہت سارے کلچرز کا مجموعہ تھی، خود مشرق بہت سارے کلچرز کا مجموعہ تھا. آلریڈی تھا ہے جو نسل در نسل منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے. اچھا، مگر وہ بہت سارے کلچر مل کے پھر ایک چیز بناتے تھے، اس کا نام مشرق تھا. اور مغرب کے اندر بھی بہت سارے کلچر مل کے ایک چیز بناتے تھے جس کا نام مغرب تھا. جس کا نام مغرب. اچھا، مغرب تھا. ٹھیک. پھر ہوا یہ کہ پچھلے 400-500 سالوں کے اندر وہ بہت سارے کلچرز نے مل کے ایک تہذیب بنا لی، ایک مغربی تہذیب بن گئی، جس کے پاس نئی طرح کی ٹیکنالوجی تھی، نئی طرح کے ٹولز تھے، نئے طرح کے سسٹمز تھے، نئے طرح کے موڈ آف گورننس تھے. ان کو لے کے نکلے پوری دنیا پہ، انہوں نے باقی پوری دنیا کو غلام بنا لیا. غلام جب انہوں نے بنا لیا تو انہوں نے بتایا کہ دیکھو اچھا وہ ہے جو ہمارے پاس ہے، کیونکہ ہم طاقتور تھے، ہم نے تمہیں جیت لیا، تم سارے ہو کمزور، ٹھیک ہے، اور تم سارے ہو بے وقوف. تو زندگی کو تم دیکھ رہے تھے غلط انداز میں. زندگی کو اگر صحیح انداز میں دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھو، ہمارے راستے پہ چلو. ٹھیک ہے، تمہاری رفتار کم ہوگی اور تم پہنچو گی بھی دیر سے، لیکن کبھی نہ کبھی تم ہم تک پہنچ جاؤ گے. یہ اور بات ہے کہ تب تک ہم 200 سال آگے جا چکے ہوں گے. یہ اور بات ہے. تو ہمارا پیچھا کرو، ہمارا تعقب کرو، ہماری نقل کرو، کرتے رہو. ٹھیک ہے، اور کرتے رہو. اور یہی ہوا کہ جو مشرق تھا، یا یہ بہت سارے جو مشرقی کلچر تھے، انہوں نے مغرب کا، مغربی تہذیب کا تعقب کرنا شروع کیا. آج 21ویں صدی میں وہ جو مغربی تہذیب ہے، اس نے دنیا کے ہر انسان تک پہنچنے کے کچھ نئے روٹس بنا لیے. وہ اب ہماری شارک کے قریب آ گئے. صحیح. ٹھیک ہے، اس موبائل کے ذریعے، اس ٹیکنالوجی کے ذریعے، اے آئی کے ذریعے، وہ اب ہماری شارک کے آ گئے قریب. اب یہ ہمارے لیے ممکن ہی نہیں رہا کہ اگر ہم کسی غار میں بھی رہ رہے ہوں، ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ ہمارا ٹکراؤ نہ ہو. یہ ہمارے ساتھ مسلسل ٹکراؤ میں ہے. ٹکراؤ کے عمل کے ذریعے یہ ہم سے ہماری کلچرل ویلیو، ہماری شناخت، ہماری خوشی، ہمارا اطمینان مسلسل چھین رہا ہے. یہ تبدیل کر رہا تو ہے. لہٰذا اور ہمیں مسلسل تبدیل کر رہا ہے.
اچھا یا تو تبدیل کر کے ہمیں یہ کوئی اس سے اچھی چیز دے دے نا جو ہمارے پاس پہلے، کوئی بری بات نہیں ہے، یہ ہمارے پاس اس سے زیادہ خوشی لے آئے، اس سے زیادہ انصاف لے آئے، اس سے زیادہ برابری لے آئے، یہ زندگی کو زیادہ خوبصورت کر دے، زیادہ اخلاقی کر دے، جو یہ دعویٰ تو خیر کر رہا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر یہ پوری تہذیب ہم اپنا بھی لیتے ہیں، جتنی بھی ہماری اس سے سابقہ شناختیں ان سے چھٹکارا پا بھی لیتے ہیں، تو بھی تو وہی بے اطمینانی ہے، بے سکونی ہے، مقابلے کی دنیا ہے، ٹھیک ہے، سائیکولوجیکل ٹینشن ہے، فرسٹریشن ہے، مر کے بھی چین نہ پائے تو کدھر جائیں گے؟ تو لہٰذا یہ منفی اثرات ہیں اور ہر دن تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں. ہم بہت ساری حد تک ڈی ہیومنائز ہو چکے ہیں، غیر انسانی ہو چکے ہیں، مشینی ہو چکے ہیں، اور یہ مشینی ہونے کا عمل بڑھ رہا ہے. قریب ہے کہ وہ دن آ جائے جب ہم سب سیمولیشنز بن چکے ہوں، یا پروگرامز بن چکے ہوں، یا مشینیں بن چکے ہوں. ہمارا جو انسانی رخ ہے، ہمارا جو انسانی رنگ ہے، میں ڈرتا ہوں اس لمحے سے، ٹھیک ہے، کہ جس رفتار سے ہم جا رہے ہیں، کہ شاید یہ مغربی تہذیب کا پھیلاؤ اس کو ختم نہ کر دے. اگر مغربی تہذیب، اگر ان کا کلچر ہے، انہوں نے بھی تو ترقی کی ہے، کہ ہم اس کو فالو اگر کرتے ہیں تو پھر ہم بھی ترقی کر سکتے ہیں، اس میں کیا بری بات ہے؟ دیکھیے یہی تو وہ نقطہ نظر ہے جو انہوں نے ہمیں دیا ہے. انہوں نے بتایا کہ آپ نے آج تک جو پڑھا تھا نا، ٹھیک ہے، جو آپ کا نظام تعلیم تھا وہ غلط تھا. آپ کی جو کتابیں تھیں، چلے غلط نہ بھی کریں، آپ کی اس کو اپ گریڈ تو کر سکتے ہیں نا. نہیں، جو انہوں نے ہم تک پہنچایا وہ یہ تھا، ٹھیک ہے، جو انہوں نے ہمیں دیا وہ یہ تھا. انہوں نے آپ کو یہ احساس دیا جو کچھ آپ کے پاس تھا پیچھے وہ سارا غلط ہے، ٹھیک ہے، وہ بے ترتیب تھا، وہ کہیں نہیں لے کے پہنچا، وہ کہیں نہیں لے کے پہنچ سکتا. اگر دیکھا جائے تو وہ یہ بات سچ بھی تو ہے نا، جتنا وہ کامیاب ہو چکے ہیں اتنا ہم تو نہیں ہو سکے اس کلچر کو لے کے. اچھا چلیں میری بات آپ سمجھیے، میں آپ کی بات کو لیتا ہوں. میں کامیابی سے فیور نہیں کر رہا، میں بالکل کامیابی سے آپ کے پاس کیا مفہوم ہے؟ وٹ از سکسیس؟ آج وہ دنیا پر راج کر رہے ہیں ٹیکنالوجی کی صورت میں. نہیں، راج تو کوئی نہ کوئی کر ہی رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ٹیکنالوجی کے ذریعے. لیکن کیا یہ دنیا زیادہ اچھی جگہ بن گئی ہے؟ کیا یہ جنگیں ختم ہو گئی ہیں؟ کیا مرض ختم ہو گئے ہیں؟ کیا یہ برابر ہو گئی ہے؟ کیا سب لوگوں کے پاس جینے کے برابر مواقع آ گئے ہیں؟ کیا نفسیاتی مرض ختم ہو چکے ہیں؟ کیا اب ڈپریشن نہیں ہوتا خود اسی دنیا میں؟ ٹھیک ہے، شاید، ٹھیک ہے، آپ کے نیو یارکس کے اندر، ٹھیک ہے، آپ کے سوئٹزرلینڈس کے اندر، ٹھیک ہے، آپ کے ڈنمارکس کے اندر، آپ کے لندنس کے اندر، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں. یہ سوال اسی سے جڑا ہوا ہے، کیا یہ بات درست ہے کہ لوگ شریعت سے زیادہ کلچر کے پابند ہیں؟ شریعت لگا لیں یا مغرب لگا لیں، کلچر کے پابند ہیں ترقی سے زیادہ. نہیں، دیکھیے ایسا نہیں ہے، اور آج کی دنیا میں تو ایسا ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، کلچر واقعی اتنی طاقتور چیز تھا، کلچر اپنے اچھے وقت میں یہ کرتا رہا ہے. کوئی ایک کلچر جب آپ کسی ایک کلچر سے وابستہ ہوتا تھا، جس کا جو بڑی سست رفتاری کے ساتھ تبدیل ہوتا تھا. لیکن یہ دنیا بہت تیزی سے بدل رہی ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر بہت سارے کلچر یکدم گولی کی سپیڈ پر انٹریکٹ کر رہے ہیں. ہاں بالکل، آمنے سامنے. تو اس تیزی کے اندر، اس انٹریکشن کے اندر، اس ٹکراؤ کے اندر، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے کے اندر کلچر اتنا اہم رول پلے نہیں کر پا رہا. بہت سارے مسائل کی وجہ یہی ہے، ٹھیک ہے. اب جو چیز اہم رول پلے کر رہی ہے، جو سب سے طاقتور ہے، وہ ہے مغربی تہذیب. دنیا وہ ٹیک اوور کر چکی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن بات یہ کہ ٹیک اوور کر کے ملا کیا ہے؟ یہ میرا پوائنٹ ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. کیا ملا ہے؟ وہ آج جس نظر سے آپ دیکھ رہے ہیں اس نظر سے وہ نہیں دیکھتے. جس نظر سے میں دیکھ رہا ہوں اس نظر سے شاید آپ نہیں دیکھ رہے. جس نظر سے آپ دیکھ رہے ہیں اس نظر سے میں دیکھنے کے تو مختلف انداز ہیں. بالکل. لیکن ان کی جو بھی چیز ہے، میں پھر وہی بات ہے کہ مغربی اس کی فیور نہیں کر رہا، لیکن انہوں نے منوایا تو ہے نا اپنے کلچر کو، اپنی کامیابی کو، اپنی جدت کو، اپنی سائنس کو، اپنی میڈیکل فیلڈ کو، سب چیز کو منوایا. اور آج اسی کے مرہون منت ہم آج یہاں بیٹھے ہوئے یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں. لیکن آپ بالکل ٹھیک یہ کلچر ہم لوگوں تک کیسے پہنچا رہے ہیں؟ اس کیمرے کے ذریعے، اس موبائل کے تھرو، اس لائٹ کے تھرو. یہ RGB لائٹ لگی ہوئی، سافٹ باکس لگے ہوئے ہیں، سر کے اوپر لائٹ لگی ہوئی ہے، فیس ٹو فیس ہم بات کر رہے ہیں، یوٹیوب پہ اس کو چھوڑ رہے ہیں. یہی تو اس کو خوفناک بنا رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک چیز اتنی طاقتور ہو گئی ہے کہ دوسری چیزوں کے لیے اس نے بریدنگ پاکٹ ہی نہیں چھوڑا.
اور وہ اتنی کشادہ بھی نہیں ہے کہ انہیں جینے کا موقع دے, انہیں تیزی سے نکلتی جا رہی ہے. یہ ایک ٹرم ہے سوشولوجی میں استعمال ہوتی ہے, کلچرل امپیریلزم. کسی ٹائم پہ گورا خود موقع پہ پہنچ کے تلوار کے ذریعے, گن کے ذریعے قبضہ کر لیتا تھا. آج وہی کام اس کا کلچر کر رہا ہے, وہ اس کا ایجوکیشنل سسٹم کر رہا ہے, وہ اس کا بلیف سسٹم کر رہا ہے. مسئلہ یہ کہ انہوں نے صرف سائنس اور ٹیکنالوجی نہیں بنائی ہے, صرف سائنس اور ٹیکنالوجی ہوتی نا یہاں تک ٹھیک تھا, انہوں نے اس کے ساتھ ایک پورا بلیف سسٹم بنایا ہے میڈیا کے ذریعے, ٹھیک ہے, اور اس بلیف سسٹم نے جو پری ایگزسٹنگ بلیفز ہے ان کو چھین لیا. وہ کس کے نتیجے میں نکلا ہے؟ ان کی کامیابی کے نتیجے میں نکلا ہے نا, دیکھیں ان کی ریسرچ کے نتیجے میں نکلا ہے نا. اس بات کو آپ تسلیم کیجئے. دیکھیں کامیابی انسان کسی غار سے نہیں آیا ہے, ٹھیک ہے, یہ جو علم ہے تو سینکڑوں ہزاروں سالوں سے مجن ہے, ٹھیک ہے, کوئی پہلی تہذیب تو نہیں ہے یہ مغربی تہذیب, بہت طاقتور شمیری تہذیب گزری, مصری تہذیب گزری, آج تک کسی مغربی تہذیب سے پکڑ میں نہیں آ رہا کہ احرام کیسے بن گئے. احرام کے حوالے سے روز ایک نئی تھیری آ جاتی ہے, ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں. تو وہ احرام اگر بنے ہوں گے تو کوئی ٹیکنالوجی تو ہوگی نا ان کے پاس. اچھا یونانی تہذیب ایک گزر کے آئی, ٹھیک ہے, آج بھی فلسفہ پڑھتے ہوئے ارسطو افلاطون کے ذکر کے بغیر تو ہم آگے نکلتے نہیں. بالکل. پھر وہ ایک عرب کی ایک تہذیب ہے, ایک اسلامک تہذیب ہے, ٹھیک ہے, آپ کسی بھی طرح سے غزالی کو چھوڑ کر آگے بڑھتے نہیں, ٹھیک ہے, بولی سینا کا بھی ذکر آتا ہے, البرونی کا بھی ذکر آتا ہے. بالکل, اس میں کوئی شک تو نہیں. اس کا تو مطلب یہ ہے کہ بہت سارے مختلف ادوار میں کچھ بہت بڑی چیزیں ہوئیں. بالکل. لیکن انہوں نے ایک دن آئے, کہا چونکہ آپ ہار گئے سرنڈر کریں, یہ نیا نظام تعلیم ہے, یہ کتابیں پڑھیں, ان کتابوں میں وہ لکھا ہے جو ہم سوچتے ہیں اور جو ہم آپ سے منوانا چاہتے ہیں. آپ نے وہ کتابیں پڑھی, ان کی زبان بولنی شروع کر دی اور منوایا انہوں نے اپنے آپ. اچھا, ایک بڑا رسم و رواج کو, ہمارے رسم و رواج کلچر کے حساب سے ایک سوال ہے. رسم و رواج کو اگر کھنگالا جائے تو 80% روایات غیر ضروری لگتی ہیں, جو ایک عام آدمی کی زندگی کو سادہ زندگی گزارنے کے بجائے پیچیدہ بنا دیتی ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ لیکن درست ہے, لیکن بات یہ کہ اب تو خود کوئی ایک کلچر کا اپنا ایک پروسیس ہوتا ہے. اگر وہ خود ایک سپونٹینیس انداز میں آگے بڑھ رہا ہوتا ہے, خود اپنی کانٹ چھانٹ کر رہا ہوتا ہے, جو غیر ضروری چیزیں ہوتی ہیں ان کو نکال رہا ہوتا ہے, نئی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اس کو لا رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, مگر بہرحال وہ ایک سلو پروسیس ہوتا ہے. اب یہ امکان ہی نہیں چھوڑا, ٹھیک ہے, اتنی ساری چیزیں بیک وقت ہمارے اوپر آ گئی ہیں, اب ہم طے نہیں کر سکتے کون سی چیز کس کلچر سے آ رہی ہے, کون سی, ٹھیک ہے, مقامی کلچر سے آ رہی ہے, کون سی گلوبل ویلیو سسٹم سے آ رہی ہے, کون سی جدیدت لے کے آئی ہے, اور ہم ہیں کون, ہمارے لیے کون سی اچھی ہے, ہم کس کے ساتھ بلانگ کریں, کس کے ساتھ کھڑے ہوں, کس کو چھوڑیں. اٹس اے کنفیوژن, ہم تو اب ایج آف کنفیوژن میں زندہ ہیں. میں بہت محتاط انداز میں یہ سوال کر رہا ہوں, مخاطب ہوں آپ سے ایک سوال لے کر, کیا ہم رسم و رواج کے غلام ہیں کلچر کی وجہ سے؟ دیکھیے اب نہیں ہے, دیکھیں ہم تھے, ہوتا ہوگا, کبھی ہوتا ہوگا, اس وقت ہم صرف مغرب کے غلام ہیں, ٹھیک ہے, اور مغربی تہذیب کے غلام ہیں, ٹھیک ہے. دیکھیے آپ کے مقامی کلچرز کے کون سے ٹریک بچ گئے ہیں. مقامی کلچر فرض کریں, مقامی کلچر کیا کرتا تھا, سیلیبریشن کے موڈ کو ہی دیکھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, گندم کے کٹنے کے ٹائم پر کچھ اور طرح کے میلے ہوتے تھے, باہر کے وقت کچھ اور طرح کے میلے ہوتے تھے, خزاں کو آپ کسی اور طرح سے سیلیبریٹ کرتے تھے, سردی کو لے کے کچھ اور طرح کی ایکٹیویٹیز تھی, ایسے ہی تھا نا, سیلیبریشن موڈ موسموں کے ساتھ. بالکل. ابھی تو اس مغربی تہذیب کے پھیلاؤ نے اس انوائرمنٹ کے ساتھ جو بلااتکار کی ہے, جو ماحول کے ساتھ, وہ موسم ہی نہیں رہ گئے, ٹھیک ہے, تو وہ موسم وہ جواز ہی ختم ہو گئے ہیں جن کے اوپر, ٹھیک ہے, رسوم و رواج کھڑے تھے, بہت سارے جواز ہی, یہ تو احساسات ہی ختم, ایسا جبر کا موسم ہے. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں. بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تو دوستو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے. ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.